بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو قرآن مجید کا آخری سپارہ جو ہے اس کی دو چھوٹی سی صورتیں بتاؤں گا۔ ان صورتوں سے اگر آپ ان صورتوں کو روزانہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور دنیا والے بھی حیران رہ جائیں گے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت عطا فرما دی ہے، کتنی دولت عطا فرما دی ہے، کتنا اللہ نے اس کو نواز دیا دنیا میں۔ تو وہ دو صورتیں کون سی ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کر ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ان صورتوں کا جن کو بھی بتلایا گیا ہے پہلے، ان کا 100% رزلٹ ملا ہے ان کو، جس مقصد کے لیے بھی جس نے ان کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام مقاصد پورے کیے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے جائز مقاصد کے لیے ان صورتوں کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی صورتیں ہیں۔ تو قرآن مجید ساری ہی شفا ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم سب کا ایمان ہے قرآن مجید کے اوپر۔ اور قرآن مجید کی چھوٹی سی، ایک تو سورۃ الکوثر ہے اور دوسری سورۃ القریش ہے، چھوٹی سی دو صورتیں ہیں، اور کب پڑھنی ہے، کتنی دفعہ پڑھنی ہے، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے ایسے افراد جو اس چینل پر نہیں ہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سورۃ القریش قرآن مجید کی صورت ہے جو کہ سورۃ الفیل کے بعد آتی ہے، اور سورۃ الکوثر جو ہے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت بھی اسے کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر جو کہ انا اعطیناک الکوثر سے شروع ہوتی ہے، اور سورۃ القریش جو ہے وہ لإیلاف قریش وہاں سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے کتنی دفعہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے مسائل حل ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے، پیسے سے نوازے، دولت سے نوازے، آپ کا کاروبار چلے، آپ حلال روزی کمائیں، آپ کے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ وہ جہاں چاہتے ہیں وہاں ہو جائیں، یا آپ یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر کوئی بیماری آئی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے، حتیٰ کہ جو بھی کام ہو اٹکا ہوا ہو، اگر آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پر کریں گے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا وہ کام کر دے گی، جائز حاجت جو بھی ہوگی آپ کی وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ میں 100% یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھ کر آپ کو کہہ رہا ہوں، اور آپ نے بھی جب پڑھنی ہے تو یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، نہ کہ کوئی اور چیز۔ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، وہ کس کی کلام ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے خود لکھا ہے، اللہ نے نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہماری طرف بھیجا ہے۔ ہمیں اس پر بھی یقین ہے، ہمیں اللہ پر بھی یقین ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یقین ہے، ہمیں سب پر یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بتلائے ہوئے احکامات ہیں سب پر ہمیں ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے مرد دم تک۔ جب ہم دنیا سے رخصت ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ پہلا کلمہ وہ نصیب فرمائے، اور آخرت میں ہماری جو ہے نا وہ مغفرت فرمائے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو چلیے میں آپ کو بتلاتا ہوں، آپ نے 129 مرتبہ یعنی کہ 129 ٹائمز آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے روزانہ۔ دیکھیے یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ لگے گی آپ کو، مشکل لگے گی، لیکن آپ جب روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں گے تو آپ کو اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ چھوٹی سی صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بس ایسے ہی ہے نا۔ تو اگر آپ تھوڑی سی سپیڈ سے پڑھیں گے تو پھر آپ ایسے پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ دیکھیں دو دفعہ تو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ یہ 129 ٹائمز ڈیلی پڑھنی ہے، ٹائم کی پابندی نہیں ہے کہ جس ٹائم مرضی پڑھ لیں، آپ صبح پڑھ لیں، دوپہر میں پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن 129 مرتبہ 129 ٹائمز ڈیلی سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور سورۃ القریش جو کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی یطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ جو صورت ہے سورۃ القریش کہتے ہیں اسے۔ یہ آپ نے، یہ کوئی تعداد فکس نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی آپ کو یاد آتا رہے آپ نے جذبے کے ساتھ پڑھنی ہے، لگن کے ساتھ پڑھنی ہے، اللہ پر یقین کر کے آپ نے پڑھنی ہے کہ یہ میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں تو یہ میرا کام ہو جائے۔ پہلے آپ نے سورۃ
کوثر پڑھنی ہے وہ آپ 129 پر جب آپ پڑھ لیں گے وہ ختم ہو جائے گی روزانہ کی بنیاد پر. اس کے بعد سورۃ القریش کا ورد کرتے رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور ذہن میں آپ کے وہ کام ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. پھر آپ نے یہ کرنا کب تک ہے؟ یہ جب تک آپ کا وہ کام نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے کرنا ہے. جب آپ جائز مقصد، بار بار میں کہہ رہا ہوں، جائز مقصد کے لیے آپ نے کرنا ہے، ناجائز کے لیے نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا. صحیح ہے؟ اگر ناجائز کے لیے کریں گے تو آپ کو فائدے کی بجائے آپ کا نقصان ہوگا. میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، شفا ہے، اس کو غلط مطلب کے لیے نہیں استعمال کرتے. صحیح ہے؟ جائز مقصد کے لیے آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا کام کر دے گا. 129 مرتبہ سورۃ کوثر اور چلتے پھرتے سورۃ قریش یہ پڑھتے رہیں. جو بھی دنیا میں اٹکا ہوا کام ہے، جو بھی آپ چاہتے ہیں، جائز حاجت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی پوری فرمائے گا. میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.